السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، وہ ہستی جس کے اللہ نے سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں اس حالت میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال رکھنا چاہتا ہوں جب میں روزے سے ہوں۔ اس کے علاوہ لوگ رجب کی حرمت کی وجہ سے اور آگے آنے والے رمضان کی وجہ سے اس مہینے میں روزے رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہوتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، تو لوگ یا عرب معاشرہ اس میں اور بہت سی نیکیاں کرتا تھا، تو روزے سے وہ غافل رہتا تھا۔ بعد میں چونکہ رمضان بھی آنے والا ہوتا تھا تو بیچ میں شعبان رہ جاتا تھا، لوگ اس سے غافل ہو جاتے تھے، حالانکہ یہ غفلت کا مہینہ ہرگز نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں تو ہر روز فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی جب فرشتے اپنی ذمہ داری تبدیل کرتے ہیں تب بھی ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہر جمعرات اور ہر پیر کو بھی ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے سال بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہاں پر فرشتے ایک جگہ پر یہ ہمارے اعمال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کبھی بھی مسلسل روزے نہیں رکھتے دیکھا، اور وہ 2 مہینے ہیں شعبان اور رمضان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ مسلسل سارا مہینہ روزہ رکھتے جاتے تھے، اور بالکل جب رمضان قریب آتا تو روزے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے بھی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شعبان۔ پوچھا صدقہ کس مہینے میں کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رمضان، یعنی کہ روزہ شعبان کا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور صدقہ رمضان میں دینا، کیونکہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں روزہ تو رکھتا ہی ہے انسان، لیکن اس میں صدقہ کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آندھی طوفان کی طرح صدقہ کرتے تھے۔ شعبان میں روزہ رکھنا ایک نفل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے، یعنی فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، حج، تو وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے، یعنی نفلی عبادت، فرض کے علاوہ جو عبادت ہوتی ہے اس کو نفلی عبادت کہتے ہیں۔ صدقہ ہو گیا مال میں، عمرہ ہو گیا، یہ نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح نفلی روزے یا نوافل ادا کرنا،
تو یہ ادا کر کے میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ نسبت دے رہے ہیں کہ میں اس کے ہر عمل میں شامل حال ہوتا ہوں۔ اب وہ ہر کام جو بھی کرتا ہے وہ میری خوشی کے لیے کرتا ہے، دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے جو میری رضا ہوتی ہے، سنتا ہے تو وہی بات سنتا ہے جو حق اور سچ ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہم اور بہت ساری نیکیاں تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے مزاج کا ایک حصہ ہے کہ ہم روزے سے بہت کتراتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس مہینے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اصل میں تیاری کا مہینہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ رجب، شعبان، رمضان ان مہینوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کسان ہے۔ کسان اپنی زمین کو جب کسی فصل کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ اس کی زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے تاکہ اس میں بیج ڈالے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں کسان اپنی کھیتی میں بیج بوتا ہے۔ اس کے بعد شعبان آتا ہے تو شعبان میں وہ کیا کرتا ہے کہ کھیتی پھوٹ اٹھتی ہے، یعنی اب فصل تیار ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو سجاتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور وہ کھیتی لہلہاتی ہے تو اس کو خوش کرتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ رمضان، وہ بابرکت مہینہ کہ اب اس کھیتی کو، اس فصل کو، اس باغ کے پھل کو کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی 2 مہینے جو اس نے محنت کی، مشقت کی، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور فائدہ کیا ہے کہ اس فصل کو کاٹے، اپنا فائدہ لے، اس پھل کو کھائے، اس لذیذ پھل کو جس کے لیے اس نے محنت کی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شعبان میں 15 تاریخ مردوں کی عید ہوتی ہے۔ بھلا جس نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی عبادت میں نہیں گزاری، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی عید کیسے ہو سکتی ہے؟ ابن عباس بازاروں میں گھومتے تھے تو کہتے تھے کہ بہت سارے یہ لوگ جن کو تم چلتا پھرتا دیکھتے ہو، لیکن ان کا نام مردوں میں شامل ہو چکا ہے، یعنی شعبان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے قریب کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ساری پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ رمضان ہم اس طرح گزاریں گے۔ بہت سارے پلان ہوتے ہیں عبادت کے، صدقات کے، مگر ان کا اللہ نے وہ وقت شعبان میں مقرر کر دیا ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس طرح پھر یہ مردوں کی بدنصیبی تو ہو سکتی ہے، یا ان کا ٹائم ختم ہو گیا، ان کے عمل کا ٹائم نہ رہا، ان کے عمل کا، عبادت کا وقت ختم ہو گیا۔ اب کاہے کی عید ہوگی ان کے لیے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سراسر ضعیف باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی گئی ہیں کہ اس رات مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں۔ ان کی قیامت تو ہو چکی ہے، ہماری قیامت آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم
ان باتوں پر عمل کریں، اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کریں اور روزے بھی رکھیں جتنے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ رمضان کی تیاری بھی ہے، کیونکہ سارا سال ہمارا جسم کھا کھا کے اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، روزوں سے ہم عموماً غافل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنا واقعی بہت مشقت کا کام ہوتا ہے، تو یہ مہینہ ہمیں اس کی تیاری بھی کراتا ہے کہ آگے ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ یہ مہینہ حقیقت میں نہ صرف ہماری تیاری کا بلکہ جسم کو اس آنے والے وقت کے لیے بھی تیار کرنا ہے جیسے وہ کسان نے کیا، تاکہ ہم پھر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، وہ تمام تر نیکیاں کر سکیں اور اللہ کے پاس اپنے اعمال کو بھیجیں تو اس حال میں بھیجیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور نفلی روزے رکھنے کی، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔